الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ناموس رسالت کے پہرے دارو جاگتے رہو. اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیشہ ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینے اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین کی اساس اور اسلام کی روح مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ایمان ہے. اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا جائے اور ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی پاسبانی کی جائے. اس سلسلہ میں ہمارے متعدد موضوعات بالخصوص تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور قرض آپ گزشتہ کورس میں سماعت کر چکے ہیں. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس موضوع کو بیان کرنے لگے ہیں
چونکہ چور اور ناموس رسالت کے دشمن اور دین کے غدار ہر وقت اپنی سازشوں میں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں اور ناموس رسالت کے خلاف اپنی نازیبا حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا ذوق سلامت رکھنے کے لیے، اعتقاد بچانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی نگہبانی کے لیے اپنا سبق یاد رکھنا ہے۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کے بعد اس رمضان المبارک تک عالمی سطح پر اور اندرون ملک مزید کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نہایت افسوسناک ہیں اور ناموس رسالت کے لحاظ سے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے ان واقعات سے چھلنی ہوئے۔ بین الاقوامی سطح پر شیطان رشدی کو جو برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا، یہ امت مسلمہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے بھی بڑا کام تھا۔ اور پھر ڈنمارک کے اخبارات میں خاکے چھپنے کے بعد اس سال سویڈن میں جو خاکے چھپے، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں بنگالی اخبار کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے چھپے، اور پاکستان میں بڑے کبھی انداز میں یہ نازیبا حرکت مختلف شہروں میں ہوئی، بالخصوص کراچی شاہراہ لیاقت نجمہ ہاؤس سے ایسا لٹریچر چھپا جو یورپ کے گستاخانہ خاکوں سے بھی بڑی گستاخیاں اس میں موجود تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے شبیہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا انداز اختیار کیا گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سرکار کی جسمانیت کا مذاق اڑایا گیا۔ تصویر سے کلمہ طیبہ کا معنی بیان کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس میں دوسرے حصے کا معنی کرتے ہوئے ایک ڈھانچہ بنا کر اور ساتھ ایک ٹوٹا ہوا قدم اس کی تصویر بنا کر جس پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ایک ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ جس پہ گوشت نہ ہو وہ ساتھ بنا کر نیچے یہ آیت لکھی گئی ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو کہ آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کی اعلیٰ ترین عظمتوں کا ایک حوالہ ہے، اور عام لوگوں کی بشریت سے اس بشریت کا مرتبہ کہیں زیادہ اونچا ہے اور زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معاذ اللہ خاکہ بھی بنا، تصویر بنی، اور پھر ایسا ڈھانچہ، اور اس کے بعد پھر اس کی تعیین نیچے آیت کریمہ سے کی گئی۔ یورپ کے ان گستاخانہ خاکوں سے یہ کہیں کبھی حرکت تھی، اور کن لوگوں نے کی؟ یہ آیت کے انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس وہ لٹریچر موجود ہے،
کہ روزانہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سطحی اور نارمل ثابت کرنے کے لیے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، مجمع میں پڑھتے ہیں اور پھر بار بار بشریت کی رٹ لگاتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان رشدی سے بڑی گستاخیوں والی کتاب گجرات کے قریب جلال پور جٹاں کے ایک نہایت نام نہاد انسان جس کو اثر چغتائی کہا جاتا ہے اس نے لکھی، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ کھاریاں کے ایک نوجوان آستانہ عالیہ بکی شریف کے فیض یافتہ محمد ثاقب شکیل جلالی نے غازی علم الدین شہید کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کتاب کے کمپوزر کو، جو کہ مصنف تو بھاگ چکا تھا ملک سے، مگر اس کے کمپوزر کو تھانے کے اندر ہی واصل جہنم کر کے پاکستان پولیس کے اس سپاہی نے اپنا نام غازیوں میں لکھوایا ہے۔ اسی طرح کی حرکت گگو منڈی اور بورے والا کے اندر بھی ایک نام نہاد معاصر تنظیم کے گنڈوں نے کی، اور وہاں پر ابھی تک 295 کا وہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ صورتحال بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بین الاقوامی فورم پر، عالمی سطح پر سب سے زیادہ جس شخصیت کو معاذ اللہ یہودی اور عیسائی ہدف بنا کے مختلف طریقوں سے زہر اگل رہے ہیں، وہ وہی شخصیت ہے کہ جن کی ذات کے گرد اسلام یوں گھومتا ہے جیسے کعبے کے گرد حاجی گھومتا ہے۔ وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو وہ باطل پرست کچھ لوگوں کو ہمارے اندر سے خرید کے، جس طرح یہ اثر چغتائی جیسے لوگ ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے مختلف طریقوں سے ہر وقت زہر اگلنے میں مصروف ہیں، تو اس واسطے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ جاگتے رہیں اور مسئلے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے دینی اور ایمانی جذبے سے ویسے ہی ہم ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں جس طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں پہ پہرا دیا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رب ذوالجلال نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، مگر جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے رحمت کا مستحق نہیں رہتا بلکہ لعنت کا مستحق بن جاتا، اور رب ذوالجلال نے اپنی لعنتوں کا اس شخص کے لیے اظہار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کا معاذ اللہ ارتکاب کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اس لعنت کا حکم سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ چونکہ اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہو گئی تو اب ہمارے ذمہ اس کا کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے زور بازو سے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ بحیثیت امتی ہم پر علیحدہ حق موجود ہے،
یہ ٹھیک ہے کہ رب چاہے تو کسی گستاخ کو جلا دے، جس طرح ڈنمارک کے خاکے بنانے والے اور وہ بالخصوص جو کمپوزر تھا اخبار کا اور خاکہ بنانے والا تھے، وہ پورے کا پورا خاندان، ان کے بارے میں ایسی خبر شائع ہوئی، اور ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی بودھ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے فوراً گرفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن خالق کائنات کا ایک نظام ہے جس میں وہ مہلت بھی دیتا ہے۔ اب کتنے اس کی ذات کے منکر ہیں جو جی رہے ہیں، اور کتنے بتوں کے پجاری ہیں جن پر گرفت نہیں ہو رہی، تو ایسے ہی کچھ گستاخوں کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو یہ اب فرض ہے امت کا کہ وہ ایسے لوگوں کا حساب کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی طرف سے اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود اس عمل کی دعوت دی، ندرۃ النعیم اور الاصابہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 پہ یہ بات موجود ہے کہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وقال شعرا حجا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک نظم لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا من لی بہذا الخبیث، میرا کون سا عاشق ہے جو اس خبیث سے بدلہ لے گا۔ من لی بہذا الخبیث، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتی نہیں جان رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی طرف سے اس غصے کا اظہار بھی ایک رحمت ہے، چونکہ ایسے منحوس لوگ اگر معاشرے میں ہوں تو زمین کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا، آسمان سے آگ برسنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا ان لوگوں کو واصل جہنم کرنا یہ زمین کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا، اور سوسائٹی کو اللہ تعالی کی پکڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی رحمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو اس خبیث سے میرا بدلہ لے، اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا فخرج الیہ الصحابی سالم بن عمیر فقتلہ، تو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے اس گستاخ کو جا کے قتل کر دیا۔ یہ باری باری مرحلہ مرحلہ اپنی اپنی سعادتوں کا معاملہ ہے۔ وہ تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور قرض، اس گفتگو میں آپ نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جدا جدا ایسے ایمانی مظاہر کا تم نے وہ انداز سنا کہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون اٹھے گا جو فلاں گستاخ کو قتل کرے، تو ایک مرتبہ حضرت خالد اٹھے، ایک مرتبہ حضرت زبیر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب اس موقع پر جب فرمایا اس خبیث سے کون بدلہ لے گا، تو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت تھی کہ انہوں نے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس گستاخ کا سر اتار کر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اونچے مقام پر اپنا مقام حاصل کر لیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرے کا انداز یہ بھی ہے جب مقام بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں لڑائی جاری تھی، انی لواقف یوم بدر فی الصف، تو محاذ جنگ میں صف کے اندر میں کھڑا تھا،
فنظرت عن یمینی و شمالی فاذا انا بین غلامین من الانصار، میں کھڑا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں بالکل نوعمر بچے ہیں انصاری۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دائیں بائیں دیکھا تو مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا کہ سائڈیں تو محفوظ ہونی چاہیے، اچھا تھا کوئی کڑیل جوان ہوتے، تجربہ کار کمانڈر ہوتے صحابہ میں سے، میری دائیں سائڈ بھی محفوظ رہتی، بائیں سائڈ بھی محفوظ رہتی، تو دونوں طرف ہی چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں، میں لڑوں گا تو دائیں جانب بھی غیر محفوظ ہوگی، بائیں بھی، تو نقصان کا خطرہ ہے، یا میں صحیح کردار نہیں ادا کر سکوں گا۔ اس سلسلہ میں کچھ کہتے ہیں میرے ذہن میں تشویش آئی۔ کہنے لگے جب میں یہ سوچ رہا تھا فغمزنی احدہما، ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگایا، قال یا عم اتعرف ابا جہل، اس نے پوچھا چچا ابو جہل کا تمہیں پتہ ہے کہ سامنے جو فوج ہے کفار مکہ کی، ان میں ابو جہل کون ہے؟ ان دو چھوٹے بچوں میں سے ایک نے مجھ سے سوال کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نام میں جانتا ہوں ابو جہل کون ہے، وما حاجتک الی، تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ ابو جہل کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت جنگ میں ابو جہل کا ایڈریس پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہیں جا رہا تھا اس طرف کہ یہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ان کے نو عمر ہونے کی وجہ سے پوچھا تمہارا کام اس سے کیا ہے؟ تو کیا جواب تھا؟ وہ کہنے لگے اخبرتو انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے ایڈریس نہیں پوچھ رہا کہ میرا اس سے کوئی محبت کا رشتہ ہو یا میں دنیا کا کوئی اس سے کام کرواؤں، میں پتہ اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، ہم دونوں اسی تلاش میں نکلے ہیں، باقی مجاہد جو چاہیں کریں، ہمارا ہدف یہ ہے، اور ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں، ایک ہے مطلقاً کافر ہونا اور ایک ہے کافر ہو کے پھر شرارتی ہونا اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی ہونا، یہ ظلم بلائے ظلم اور ظلمت بلائے ظلم، یہ اس انداز میں ایک شخص کا گھنونا کردار ہے، ایک دل کا کالا ہو کافر ہو مگر زبان خاموش رہے، کافر تو پھر بھی ہے، جہنمی تو پھر بھی ہے مگر موذی نہیں ہے، مگر ابو جہل جو ہے وہ کالا بھی تھا اندر باہر سے، اور پھر ہر وقت بھونکتا تھا شان رسالت میں اور بکواس کرتا رہتا تھا۔ ان دونوں نوعمر صحابہ کو جنہوں نے مکہ شریف کی سرزمین تو نہیں پائی تھی کیونکہ انصاری تھے، مدینہ شریف کے ماحول میں ابھی نو خیزی کا زمانہ تھا، پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کبھی گستاخوں کے پتے بھی پوچھنے پڑتے ہیں اور ان کے ایڈریس بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں، ان سے بھی ایک کام ہوتا ہے۔ کون سا کام؟ کہنے والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، کہنے لگے خدا کی قسم، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، صرف میں اس کو ایک بار دیکھ لوں، لئن رأیتہ، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا، چچا عبد الرحمن آپ بتائیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا لا یفارق سوادی سوادہ، میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جس نے جلدی مرنا ہے وہ مر جائے گا، ایک کام ہو کے رہے گا، یا پھر میں نہیں یا وہ نہیں، یہ نہیں سکتا کہ میں دیکھ لوں اور پھر بھی چھوڑ دوں، یعنی یہ لفظ بھی نہیں بولے کہ میں قریب چلا گیا اور وہ میری رینج میں آ گیا، پر صرف دکھا دو،
ہم اڑ کے بھی پہنچیں گے اس تک. اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو پھر ایک بات ہو کے رہے گی، یا ہم زندہ واپس نہیں لوٹیں گے یا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فتعجبت لذالک، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا قوت ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور کتنی پاور ہے اس جذبہ کے اندر. ایک قریش کا وہ سردار جس کے گرد حصار ہے اور سخت ترین گارڈ کے پہرے میں وہ موجود ہے، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوخیز عاشق اتنا تند و تیز جذبہ لیے ہوئے ہیں. سوچنے لگے میں سمجھتا تھا کہ میری سائڈیں کمزور ہیں، اب پتہ چلتا ہے یہ تو مجھ سے بھی طاقتور ہیں. یہ جن کا مورال کتنا اونچا ہے، جن کی نگاہیں کتنی آگے ہیں، جو ہدف کتنا بڑا لیے ہوئے ہیں، یہ مطلقاً کسی کافر کو نہیں مارنا چاہتے، یہ کافروں کے سردار کا سر اتارنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بات پر تعجب تھا، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جو دوسری سائڈ میں تھا اس نے بھی مجھے ہاتھ لگایا، چچا ابو جال کدھر ہے؟ دونوں پہلا نمبر لینا چاہتے تھے. ایک کا خیال تھا مجھے پتا چلے تو میں پہلے جاؤں، دوسرے کا خیال تھا مجھے پتا چلے تو میں پہلے جاؤں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ تو جواب یہی تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. پہلے تو تھا مکہ شریف میں، آج باہر نکل کے آ گیا ہے اور بدر میں پہنچ گیا ہے، لہذا بچ کے نہیں جا سکتا. ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پہرے دار ہیں، لہذا پہرا دیتے ہوئے اپنی جانیں دے سکتے ہیں. اس گستاخ کو اب زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی بتا دیا. فابتدراہ، دونوں دوڑے، بسیفہما، اپنی تلواریں لہراتے ہوئے. اب صحابہ کی جانب جو صفیں بنی ہوئی ہیں ان صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکلے اور ٹکرا گئے جا کے باطل کی چٹانوں کے ساتھ. اور ابو جال کے گرد جو حصار تھا وہ حصار توڑا، یعنی ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ اس طرح کوئی یہاں آ کے بھی حملہ کر سکتا ہے. اتنے پہروں کے اندر یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی چنگاری تھی، اور یہ حریت کا منظر تھا، اور یہ ایمان کی قوت تھی کہ دونوں کو اب اپنی کوئی فکر نہیں تھی کہ بدن کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ تھا کہ اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا. دونوں آگے بڑھے. وَهُوَ يَجُولُ فِي النَّاسِ، اور وہ لوگوں کے اندر ٹہل رہا تھا، اسے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میرے ارد گرد اتنے میرے گارڈ ہیں، مجھ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں عاشق کود پڑے اور اس انداز میں حملہ آور ہوئے، یعنی پل بھر کے اندر آپ نے ان دونوں مجاہدوں نے اس سب سے بڑے گستاخ کا سر اتار دیا. اور پھر ثم انصرفا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ بڑا کام کر کے فوراً واپس لوٹے محبوب علیہ السلام کی طرف. کتنا خوبصورت انداز تھا ان دونوں مجاہدوں کا جب اس ابو جال کا سر اتارا جس نے مکہ شریف کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی تھی، جس کی شرارتوں کی وجہ سے رات کے اندھیروں میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف کا شہر اللہ کے حکم پر چھوڑنا پڑا تھا، جس کی اتنی حماقتیں اور اتنا بغض تھا جس کے سینوں میں، جس کے سینے کے اندر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بار بار مکی زندگی کے اندر جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو اس کمینے کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا. اب جس وقت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، خدا ہر شخص کو ایسا موقع فراہم کرے کہ سرکار کے گستاخ کو مار کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہو. آج بھی اس کا شرف ہے، اور میدان محشر جب مقام محمود پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور ساری دنیا
تعریف کر رہی ہوگی، اس وقت بھی یہ مجاہد جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ سے بدلہ لیا ہوگا، ان کو رب ذوالجلال منفرد سیٹیں عطا فرمائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے کہنے لگے، محبوب ہم ابو جہل کو مار آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دونوں نے کہا، ایک کہتا ہے میں مار آیا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مار آیا ہوں، ایّکما قتلہ، تم میں سے کس نے مارا؟ کہنے لگے کل منہما، ہر ایک نے کہا انا قتلتہ، میں نے قتل کیا۔ اب دونوں شریک بھی تھے اور یہ کہنا حق بھی بنتا تھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عدل بھی ہے، اب انعام بھی دینا ہے، اور اسی لحاظ سے جتنا کام ہوگا فرمایا حل مسحتما سیفکما، آپ تو اپنی نگاہ نبوت سے بھی بتا سکتے تھے کہ کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا، یا دونوں نے مارا ہے، مگر قیامت تک کے لیے عسکری فیصلے بھی تو امت کو دینے تھے۔ فرمایا حل مسحتما سیفکما، کیا تلواریں صاف کر کے لے آئے ہو یا اسی طرح ہیں ابھی جو اس موزی کو لگی تھیں اور لے کے آ گئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے تلواریں صاف نہیں کی، بس اس کو کاٹا ہے تلواروں سے اور دوڑتے آ گئے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، دونوں تلواروں پر اس گستاخ کا خون لگا ہوا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور یہ اعلان ضروری تھا، اور قیامت تک جب گستاخوں کی لسٹ بنے گی تو اس وقت یہ بڑا گستاخ یہ سامنے پہلے نمبر پر ہوگا، اور ان گستاخوں سے جو میری ناموس پر پہرا دیتے ہوئے بدلہ لیں گے، جب ان کی لسٹ بنے گی تو اس کو مارنے والے بھی پہلے نمبر پر ہوں گے۔ فرمایا یہ فیصلہ کیا کلاہما قتلہ، فرمایا قتل دونوں نے کیا ہے مگر پہل ایک نے کی ہے۔ تو پھر جو حضرت معاذ بن عمر بن جموح تھے ان کے لیے زیادہ انعام کا اعلان کر دیا، مگر دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کے اندر شریک قرار دے کر قیامت تک کے لیے اپنے ان عظیم عاشقوں کا رتبہ کائنات میں دوبالا فرما دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بخاری و مسلم میں موجود ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، یعنی باقاعدہ جنت کی بولی لگتی رہی عشق کے مسئلے پر، ناموس رسالت کے مسئلے پر۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور وہ بھی اس طرح کا گستاخ تھا، حالانکہ پہلے معاہدہ ہوا مگر اس کی گستاخیوں کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ کعب بن اشرف کی گستاخیاں جب محبوب علیہ السلام تک پہنچیں، وہ رحمت عالم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہاں تک حکم دیا لا تضربوا وجوہ الدواب فإن كل شيء يسبح، میری شریعت میں کسی جانور کے منہ پر بھی مارنا جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے۔ وہ جو اپنی زبان مبارک سے اس عورت کے لیے جنت کا اعلان کر رہے تھے جس نے اپنا موزہ کنویں میں لٹکا کر اپنے دوپٹے سے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کی زندگی بچائی تھی، وہ رحمت اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب کعب بن اشرف کی گستاخیاں پہنچیں تو پھر جنت کا اعلان کیا۔ من لے کعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتارے گا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وجہ بیان کی، فرمایا انہو قد اذى اللہ ورسولہ، اس کا جرم یہ ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان سے لفظ نکلنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، حالانکہ اللہ تو پاک ہے اس سے کہ اسے کوئی اذیت دے سکے، چونکہ رب ذوالجلال کی ذات کسی کا اثر قبول نہیں کرتی۔ اذیت تب آتی ہے جب کسی کو مارا جائے یا دکھ پہنچایا جائے اور اسے دکھ آئے، تو جو غیر کا اثر
یوں قبول کرے وہ الہ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کے جو تقاضے ہیں اس میں وہ ذات جو اس کی قدرتیں ہیں، کسی کی پاور اس سے زیادہ ہو تو اس پر اثر کر سکے، اور اللہ سے زیادہ کس کی پاور ہو سکتی ہے؟ لہذا حقیقت میں رب ذوالجلال کو خود کوئی اذیت دے سکے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن مجید میں وہ خود کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اور یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اذى اللہ ورسولہ، اس کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مقام نبوت حساس کتنا ہے، نازک کتنا ہے، کہ یہاں کی گستاخی رب کے دربار تک پہنچتی ہے. یعنی ادھر کے معاملات رب کے معاملات ہیں. جب ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ان کی زبان کو اپنا زبان کہا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، ان کے ساتھ بیعت کو اپنے ساتھ بیعت کہا، تو رب ذوالجلال نے واضح کیا اب جب ان کی محبت میری محبت اور ان کی عزت میری عزت، تو پھر ہوش سے دنیا رہے. اگر ان کے خلاف کوئی بولے گا وہ یہ نہ کہے کہ رب کی پارٹی والا ہوں نبی کے خلاف بول لوں تو کوئی بات نہیں. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کے خلاف بولنا میرے خلاف بولنا ہے، ان کی اذیت میری اذیت ہے. اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ کعب بن اشرف جو ہے اس نے میرے خلاف بھونک کر اذیت رب کو دی ہے، یعنی میری اذیت رب کی اذیت ہے. اس واسطے یہ لفظ بول دیے فرمایا یہ مجرم ہے، میں رحمت عالم، میں رحمت للعالمین، مگر اس کا باقی رہنا یہ رحمت کے منافی ہے. اس کو زمین سے ہٹانا یہ زمین کے فائدے میں ہے. کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتارے گا؟ اس کا قلعہ تھا مدینہ شریف سے باہر تھوڑی جگہ، ابھی پچھلے سال تک اس کے کھنڈرات باقی تھے، ابھی اس کو ختم کیا گیا اور پورا علاقہ وہ آثار کا مشہور ہے. اس قلعے میں وہ رہتا تھا اور بحروں میں رہتا تھا. فرمایا کون ہے جو اس کا سر اتارے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا. فقام، کھڑے ہو گئے اور پوچھا دوبارہ دوہرا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان اقتلہ، آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگے فأذن لی ان اقول شیئا، پھر اتنی اجازت دے دو کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے میں اگر کوئی خلاف واقعہ بات کر جاؤں تو مجھے معاف کر دیا جائے. میں اس سے بات کرتے وقت اگر کوئی ایسی بات کروں جو واقعے کے خلاف ہے تو مجھ سے پرگرفت نہ ہو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چھٹی بھی دے دی، اور ٹھیک ہے تم نے اس کا سر اتارنا ہے، باتیں جو بھی کر لو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. جس وقت محمد بن مسلمہ نے اجازت لے لی تو کعب بن اشرف سے جا کے ملاقات کی دن کے وقت، اور اس ملاقات میں ایسی باتیں بھی آ گئیں کہ کلمہ تو پڑا تھا مگر ہم تو بھوکے مر گئے. کبھی صدقہ ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی کوئی حکم ہے، کبھی جہاد ہے، روزانہ اس طرح ہمارے اخراجات ہوتے رہتے ہیں، اور اب گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں. تو مجھے تو کچھ گندم کی ضرورت ہے، کچھ اناج کی ضرورت ہے، اور پھر ابھی ہم دین چھوڑ بھی نہیں سکتے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ کس کی فتح ہے. ہم ساتھ ساتھ ہیں، اس واسطے مجبوری ہے، ہم ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. یعنی یہ کمنٹس تھے ان کے جن کو سن کے کعب بن اشرف کو یہ لگا کہ بندہ ہمارا ہے، یعنی کوئی منافق ہے. منافق یہودیوں سے جا کے ایسی باتیں کرتے تھے. جس وقت ایسا معاملہ سامنے آیا تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں اتیتو کا استسلفو کا، کچھ قرض لینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے قرض دے دیں، کچھ آج گندم دے دیں، اس کو ہم لوٹا دیں گے، یا کچھ اناج سے تعاون کر دیں. بہرحال طے ہو گیا کہ تم آ جاؤ اور کوئی چیز اپنی میرے پاس رہن رکھو اور میں تمہیں یہ تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہوں، اور جب تم یہ قرض واپس کرو گے اپنا رہن واپس لے جانا. بڑا موزی تھا
کہنے لگا اپنی عورت رہن رکھ جاؤ. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اپنا بیٹا رہن رکھ جاؤ. فرمایا نہیں کل میرے بیٹے کو لوگ تانے دیں گے کہ تجھے دے کے تیرا باپ گندم لے کے آیا تھا. تو کہنے لگا پھر کوئی اسلحہ ہی رکھ جاؤ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس پر طے ہو گیا. اور یہ طے تھا کہ دن کے وقت نہیں آؤں گا. یہ تھا اصل وہ بات کہنے کا سبب کہ دن کے وقت آیا تو میرا پردہ چاک ہو جائے گا کہ یہ کعب بن اشرف کا بندہ ہے, مجھے وہاں دربار رسالت میں کوئی بیٹھنے نہیں دے گا. تو اس واسطے میں رات کے وقت آؤں گا اور رات کے وقت جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاؤں گا. اب رات کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دو آدمی ساتھ. ان میں ایک کعب بن اشرف کا رضائی بھائی بھی تھا جو کہ مومن تھا. اب رات کو جب آئے تو قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی. کعب بن اشرف نے جب یہ آواز سنی تو چارپائی سے اٹھا, نیچے اتر رہا تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ یہ وقت نیچے جانے کا نہیں ہے, تم اس وقت نیچے نہ جاؤ. اس نے یعنی خدشات کا اظہار کیا کہ غلط لوگ ہو سکتے ہیں اس وقت جو نیچے بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ نیچے جو ہے یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو میں ٹائم دیا ہوا, اس واسطے میں جانا چاہتا ہوں. بہرحال اس کی عورت نے کہا جو آواز آئی ہے اس سے مجھے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہوا ہے. کعب بن اشرف نیچے اترا. جس وقت ملاقات ہوئی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ تم نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو یہ فخر سے کہنے لگا, یعنی اپنی بیوی کی خوشبو اور اپنی خوشبو پر ناز کرنے لگا. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ میں جب ملوں گا اور کہوں گا کہ میں تیرے سر کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں اچھی طرح اپنے بازو میں اس کو جکڑ لوں گا اور تم نے تلوار سے اس کا کام پورا کر دینا. حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کیا تمہارے سر کی خوشبو سونگ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سونگ سکتے ہو. تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ساتھیوں نے تلواریں مار کے کام تمام کیا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو تمنا تھی کہ کعب بن اشرف اس زمین پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اس کا معاملہ وہ نہیں تھا جو مکہ شریف کے مشرکین کا تھا کہ جن کے ساتھ واضح جنگ کی جائے اور جنگ کے بدلے میں ویسے سر اترے جیسے ابو جال اتبا شہبہ کے اتر گئے. یہ معاہدہ کر کے پھر غداری کر چکا تھا اور پھر ساز باز مشرکین نے مکہ کے ساتھ جا کر کی, باقاعدہ جا کے مذاکرات کیے کہ تم آؤ میں مدینہ شریف میں تمہیں شیلٹر دوں گا اور پھر مسلمانوں پر تم حملہ کرنا, میں تمہیں پناہ دوں گا. تو وہ چونکہ خیانت کر چکا تھا, غدر کر چکا تھا, اس کی اس طرح ہی سزا بنتی تھی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں نے اس گستاخ کا سر اتار کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے پیغام دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کے سرٹیفکیٹ وصول کر لی ہے. یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جس انداز میں کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا, اس انداز سے یہ پتا چلتا ہے کہ گستاخ جو ہے, جس نے گستاخی کی ہے واقعی, اس کو مٹانے کے لیے جو حربہ بھی کسی کو استعمال کرنا پڑے وہ کرے اور اس کو زندہ نہ رہنے دے. یعنی اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ زمین پہ سلامت رہے. اور اس سلسلہ میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اسی طریقے پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ حق نہیں بنتا تھا کہ ایسے اس کو کہا جاتا اور اس طرح اس کو پکڑا جاتا اور اس طرح اس کو اپنے پھندے میں گرفتار کیا جاتا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ اٹل موقف تھا کہ اگر کسی نے کعب بن اشرف کے قتل کے خلاف اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ اس کو فراڈ سے مارا گیا, صحابہ کہتے تھے وہ بندہ بھی واجب القتل ہے جو کعب بن اشرف کی ایسی حمایت کرے کہ اس میں لفظوں کے اندر اتنا کہہ دے کہ اس سے غدر ہوا, اس سے خیانت ہوئی اور غدر سے اس کو مارا گیا. جس شخص نے ایسا لفظ کسی صحابی کے سامنے بولا, صحابی نے قسم اٹھائی کہ جیسے کعب کا سر اتارا تھا تیرا بھی اتارتے ہیں.
ایسا معاملہ باقاعدہ واقدی کی تاریخ میں جو ان کی مغازی کی تاریخ ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مدینہ شریف میں جب مروان بن حکم کا زمانہ تھا تو مروان بن حکم کے پاس یہی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک شخص کا نام ہے ابن جامین ندری۔ تو ابن جامین ندری جو ہے اس نے وہاں بیٹھے ہوئے جس وقت اپنی رائے کا اظہار کیا اور پوچھا مروان بن حکم نے کیف کان قتل ابن الاشرف، کہ ابن اشرف کے قتل کے بارے میں، یعنی کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں، قتل کیسے ہوا یہ پوچھا مروان نے۔ تو ابن جامین ندری نے کہا کانا غدرا، وہ قتل نہیں تھا، غدر تھا۔ جس طرح یہ برصغیر میں جو ہماری جنگ آزادی ہے نا، تو اس جنگ آزادی کو ہندو بھی غدر کہتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہے جو اس کو غدر کہتا۔ ہم کہتے ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی ان کی کتابوں میں لکھا 1857 کا غدر، یعنی انگریزوں کے خلاف جو مسلمانوں کا جہاد تھا جس میں امام فضل حق خیر آبادی جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ان کے فتوے پر وہ جہاد شروع ہوا، اس جہاد کو غدر کہا۔ اسلام کا نام لینے والے کچھ لوگوں نے، کافر تو غدر کہتے ہی تھے، اب یہاں پر لفظ غدر ابن جامین نے استعمال کر دیا۔ ابن جامین نے کہا وہ غدر تھا۔ تو جنہوں نے قتل کیا تھا کعب بن اشرف کو وہ بزرگ پاس بیٹھے، اس وقت نوجوان تھے، اب بوڑھے ہو چکے تھے، چپ نہ رہ سکے۔ وہ محمد بن مسلمہ جالس شیخ کبیر، بوڑھے ہیں بیٹھے ہیں کعب بن اشرف مروان بن حکم کے پاس۔ جب یہ بات سنی، جس نے کی تھی وہ تو اپنی جگہ رہ گیا، اور جس کے پروگرام میں کی، چونکہ دربار تو تھا مروان بن حکم کا، حضرت محمد بن مسلمہ نے ان سے کہا یا مروان ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندک، کیا تمہارے دربار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غدر کی نسبت کی جاتی ہے؟ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے تمہارے دربار کے اندر ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غدر کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا کہ سرکار نے غدر کیا، یہ جائز ہے؟ کہنے لگے واللہ لا یؤوینی وایاک سقف بیت الا المسجد، آج کے بعد تیرے دربار میں میں نہیں بیٹھوں گا، اور ہر وہ جگہ سوائے مسجد کے جہاں تو ہوگا وہاں میں نہیں بیٹھوں گا۔ مسجد تو مسجد نبوی شریف ہے، اگر وہاں ایک چھت کے نیچے تم اور میں اکٹھے ہو جائیں تو علیحدہ بات، آج کے بعد تیرے دربار کا بائیکاٹ ہوگا، تیرے دربار میں ایسی بات کیوں ہوئی؟ اور پھر کہنے لگے واللہ ما قتلناہ الا بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف کو قتل کرنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ تو نہیں تھا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم تھا، سرکار نے حکم دیا، ہم نے قتل کیا، اور تمہارے پاس ابن جامین اس کو غدر کہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے تمہارے سے تم بولے نہیں ہو لیکن نفرت تم سے بھی ہے، یہ ہمارا تم سے بائیکاٹ ہے۔ اور کہنے لگے اما انتا یبن یمین، ابن یمین تم سیدھے ہو جاؤ اور میری بات کو سن لو، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا مگر عشق میرا پھر بھی جوان ہے، جن ہاتھوں سے کعب بن اشرف کو بھون سکتا ہوں تمہارا کلیجہ بھی نکال سکتا ہوں۔ ابن جامین سن لو۔ اب ابن جامین ندری، نہ اس کے کلمے کا اعتبار، نہ روزے کا اعتبار، نہ نماز کا اعتبار، نہ حج کا اعتبار، نہ جہاد کا اعتبار، حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے سن لو فللہ علیہ، یہ نظر میں نے مان لی، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، ان افلت وقدرت علیک وفی یدی سیف الا ضربت بہ راسک، آج کے بعد جب بھی تو مجھے مل گیا اور میرے پاس تلوار ہوئی، اس وقت اس مجلس سے اٹھنے کے بعد تو اب میرے پاس تلوار نہیں، جس وقت بھی تو مجھے ملا اور تلوار میرے پاس ہوئی تو تیرا سر اتار کے رہوں گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ ایک گستاخ کی سائڈ لے رہا ہے،
جس کو ہم نے سرکار کی اجازت سے مارا، تو نے اس مارنے کو غدر کہا، تو تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، یہ سب کچھ خائب و خاسر ہو گیا. تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہ رہی کہ جس کا تحفظ یا جس کا کوئی ادب کیا جائے. اور خدا کی قسم، جب بھی وہ لمحہ آئے گا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، سامنے تم آ جاؤ گے، تلوار چلنے سے رک نہیں سکے گی، تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. حضرت محمد بن مسلمہ بوڑھے تھے، مگر ان کے ان جملوں کا ڈر ابن یامین کو بڑا تھا. وہ جب بھی ابن یامین بنی قریظہ جو خاندان تھا وہاں پہ، اس نے باہر آنا ہوتا تھا تو باقاعدہ پہلے لوگ بھیجتا تھا کہ گلی محلے میں محمد بن مسلمہ تو موجود نہیں ہے. اگر پتہ چلتا کہ محمد بن مسلمہ اس علاقے میں موجود ہیں تو پھر باہر نہ نکلتا، اگر پتہ چلتا کہ نہیں ہے تو پھر باہر نکلتا. یہ اس نے اپنا وہ لفظ یاد رکھے تھے کہ محمد بن مسلمہ چھوڑے گا نہیں مجھ کو، ضرور محمد بن مسلمہ میرا کام پورا کرے گا. ایک دن وقت آ گیا، محمد بن مسلمہ ایک جنازہ پڑھنے گئے اور ابن یامین بقیع کے قبرستان میں تھا. اس نے دیکھا کہ محمد بن مسلمہ موجود ہیں جنازے میں. اب اس نے چھپنا چاہا. محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا. کافی چھڑیاں ان کے پاس موجود تھیں، تلوار نہیں تھی. تو محمد بن مسلمہ پہنچے اور فلم یزل یضربہ جریدتن جریدتن حتی کسرت ذالک، یہاں تک کہ محمد بن مسلمہ کے پاس جتنی چھڑیاں تھیں ایک ایک کر کے ساری اس پہ توڑی اور اس کے چہرے پہ مارا اور اس کے سر پہ مارا. اور پھر بھی ابھی وہ مرا نہیں تھا. فرمانے لگے اصل میں کام تلوار کا ہے. واللہ لو قدرت علی السیف لضربتک بھی، اس قسط میں یہی کافی ہے. اب جب تلوار ملے گی پھر تیرا سر بھی اتاروں گا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق اور دین کے اندر پختگی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سائیڈ لینے والا بھی ان سے بچ نہ سکا. اور انہوں نے وہاں پر بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ امت جانے کہ نہ گستاخی کرنی ہے نہ گستاخ کا ساتھ دینا ہے، اور خود بھی عاشق بننا ہے اور عاشقوں کا ساتھ دینا ہے. قربان جائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پہرے دار. کیا کیا ان کا انداز تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تھے. ایک صحابی جن کا نام حضرت عمیر بن عدی اور عدی الختمی ہے، وہ نابینا تھے اس لیے بدر میں نہ جا سکے. نابینا ہونے کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تھے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایک عورت اسما، عین صاد کے ساتھ اسما بنت مروان، وہ گانے گاتی ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کی توہین کرتی ہے شعروں کے اندر. اسما بنت مروان. حضرت عمیر بن عدی الختمی جو ہیں انہوں نے قسم اٹھا لی، کہتے اللہم ان لک علی نذرا لئن رددت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ لاقتلنھا. اے اللہ تیرے لیے میں نے اپنے اوپر یہ نظر لازم کر لی ہے کہ اگر صحیح سلامت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تو لے آئے تو میں خوشی کیا کروں گا، اور میں اس گستاخ کا سر اتاروں گا. اس گستاخ عورت کا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے. یہ نظر مان لی چونکہ تشویش بھی بڑی تھی کہ باقی سارے جہاد پر ہیں، میں نہیں جا سکا اور معذور ہوں، نابینا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں صحیح سلامت یا کس انداز میں واپس تشریف لاتے ہیں. تو یہ نظر مانی میرے رب میرے محبوب کو صحیح واپس لے آ، میں اس نظر کو یوں پورا کروں گا کہ اس گستاخ عورت کا سر اتاروں گا. کتنی خوبصورت نظر تھی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے. اب بندہ نابینا ہو
رات ہو اور کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو اور پھر تلاش کر کے کسی کو مارنا ہو، ساری باتیں کتنی مشکل ہیں۔ نصف رات کا وقت تھا، حضرت عمیر چلتے چلتے اس خاتون کے گھر تک پہنچ گئے، اسماء بنت مروان کے گھر، حتی داخل علیہا فی بیتہا، اندر بھی چلے گئے، اور اندر جانے کے بعد حسھا بیدہ، ہاتھ لگا کے اسے محسوس بھی کیا کہ کہاں لیٹی ہوئی ہے۔ فوجد الصبی ترضعہ، اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور ارد گرد اس کے دوسرے ولدھا نیام، بچے سوئے ہوئے تھے، عورت ہے دودھ پلا رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ ہم نرمی سارے تقاضے ہو سکتے ہیں، مگر جو اس کا جرم ہے اس نے ایسی آگ لگا رکھی ہے کہ ایک نابینا معذور بندہ اس کا سر اتارنے نکلا ہے۔ اب یہ ساری جو رحم اور مہربانی کی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ دل سے واش ہو چکی ہیں کہ نہ یہ لحاظ ہوگا کہ عورت ہے، نہ یہ لحاظ ہوگا کہ بچوں کی ماں ہے، اور نہ یہ لحاظ ہوگا کہ شیر خوار بچے کی ماں ہے اور دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہا ہو انہا، اس بچے کو سائڈ پر کیا، اور سائڈ پر کرنے کے بعد وعدہ سیفہ علی صدرہا، تلوار اوپر سے ماری نہیں، تلوار سینے پہ رکھی اور رکھ کے اوپر سے دبائی، حتی انفذہ من ظہرہا، پیٹھ سے پیچھے نکال دی، پورا بدن چیر دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اس اندھیرے میں روشنی کا یہ کام کیا، اور اس گستاخ عورت جس کے بارے میں ابھی قابل غور بات یہ ہے کہ فتویٰ بھی سرکار سے نہیں لیا، پہلے جو دو حقائق تھے وہاں تو سرکار کا حکم تھا کہ یہ کرو، اب محبوب علیہ السلام تو تھے بدر میں اور یہ نظریں مانے ہوئے تھے کہ میں نے اس کا سر اتارنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہی نہیں، آخر کسی کو مارنا ہو بڑا سخت معاملہ ہے، پوچھنا بھی چاہیے تھا کہ اس کا سر اتاروں، گستاخی اس نے کی ہے، اجازت ہے، کچھ پوچھا نہیں، دو ٹکڑے کر دیے اس کے بدن کے، اور اس کے بعد پھر باہر نکلے، حوصلہ اس نابینے کا جو کروڑوں بینا سے افضل ہے، باہر نکلے اور چلتے چلتے وہ نماز فجر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا نماز فجر کا، لمن صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمیر، جب سلام پھیرا عمیر نظر آئے، قربان جائیں غیب دان محبوب پہ، سلام پھیرتے ہی فرما اقتلت بنت مروان، عمیر اسماء بنت مروان کو مار آئے ہو؟ کہتے ہیں نعم بے ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے اس کا میں کام کر آیا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، انہوں نے بتایا ان کو کچھ سہارا ہوا، کہتے ہیں راوی کو وخاشیہ عمیر، ان کو یہ ڈر تھا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھ پر یہ الزام نہ آ جائے افتاتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلھا، کہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو اپنا فتویٰ چلاتا ہے، افتاتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلھا، کہ سرکار سے پوچھنا چاہیے تھا پھر قتل کرنا چاہیے تھا۔ ڈر تھا ان کو کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تو سرکار کے ہوتے ہوئے اپنے فتوے چلا رہا ہے، یہ ڈر تھا دل میں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی، حوصلہ ہوا کہ کار قبول کر رہے ہیں۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علی فی ذالک شیء، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسماء بنت مروان کو قتل کرنے کی وجہ سے میں نے کوئی جرم کیا ہو، مجھ پر کچھ لازم آتا ہو کہ یہ کفارہ ہے تو نے یہ کیا؟ محبوب کچھ مجھ پہ لازم آتا ہے، کچھ حرج میں نے کیا، کچھ غلطی میں نے کی؟
جو میں نے ایک گستاخ عورت کو قتل کیا، اس کی وجہ سے کچھ جرم تو میں نے نہیں کیا، محبوب اس کی وضاحت کر دو۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بولا۔ راوی کہتے ہیں پہلی بار میں نے یہ سنا تھا، عربوں کا بڑا مشہور مقولہ، پھر بن گیا لا ينتطح فیہا انزان۔ اس کا معنی ہے اس میں دو بھیڑیں نہیں لڑیں، سینگ نہیں ان کے لڑتی بکریاں ہیں یا چھترے ہیں، مطلب یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں ہو کہ کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوا، بالکل تم نے ٹھیک کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ لفظ بولے تو حضرت عمر خود کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے یوں نگاہ دوڑائی، دائیں سے بائیں طرف دیکھا، ساری فجر کی جماعت تھی اور یہ فجر کی جماعت کے بعد کا درس تھا جو ہم نماز فجر کے بعد ہی دے رہے ہیں، اور مناسبت بھی ہے رمضان سے، جس رات کو یہ حضرت عمیر نے بدلہ لیا تھا اسما سے، 25 رمضان تھی، 25 رمضان کی تاریخ، یعنی رمضان کے اندر یہ عہد محبت تھا ان کا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے التفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی من حولہ، جتنے ارد گرد بیٹھے تھے صدیق و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کو دیکھ کر فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الی رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فلینظر الی عمیر، فرمایا جس بندے کو یہ شوق ہو کہ میں ایسے بندے کی زیارت کروں جو غائبانہ بھی رب اور رب کے رسول کی مدد کرتا ہے، اس بندے کو میرے عمیر کی زیارت کرنی چاہیے۔ پسند بھی ہو گیا اور شان بھی مل گئی۔ یہ اس سلسلہ میں یعنی دردوں شواہد ہے کہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو اور کوئی گستاخی کر جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا صحابہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ فیصلہ لے کے آئے تھے اور یہودی اور منافق، تو یہودی نے کہہ دیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام تو اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ میرا ساتھی کہتا ہے نہیں اب عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کا سر اتارا، اتنی بات پر کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس کیوں آئے؟ سرکار کا فیصلہ انہوں نے معمولی سمجھا، سر اتارا، دوسری بات نہیں کی، اس سے کچھ اور پوچھے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے فیصلہ کروا کے کوئی اور کسی سے کروائے اسے کچھ کہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو پوچھ کے کام کرنا چاہیے تھا نا، مارنا اور کلمہ گو کو مار دینا۔ یہودی کے مقابلے میں جو ساتھ کیس لڑنے والا ہے تو منافق تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا۔ اب اس کے ورثاء آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، عمر سے بدلہ لو، اس نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے قتل کیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ کس چیز کا لوں؟ رب کا حکم آ گیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب نبی کی حکومت کو جب تک تسلیم نہیں کر لیتا۔ عمر نے مومن کو نہیں کافر کو مارا ہے۔ اب یہ موقع بظاہر گرفت تو حضرت عمر پر کرنی چاہیے تھی کہ اپنے آپ ہی فیصلے کرتے پھرتے ہو، مجھ سے پوچھا تو کرو کیا کرنا ہے، مارنا کسی کو کوئی معمولی سا کام ہے، مگر گرفت نہیں، اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی فہرست آ گئی کہ قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے جا کر پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے تو کسی مفتی کی حیثیت کیا ہے، کسی قاضی اور جج کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا نہیں، ڈر تھا قتل کرنے کے بعد کہیں گرفت نہ ہو جائے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کیا بولا؟ فرمایا اس عاشق کا اپنا انداز ہے، اس نے غائبانہ مدد کر دی ہے. بالغیب نصر اللہ ورسولہ بالغیب. ایک یہ کہ میں خود کہوں اسے فلاں کو مارو جا کے، اس کا عشق اتنا ایڈوانس ہے، میرے حکم کے بغیر غائبانہ ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور نظر مان لی ہے اور جا کے ایک گستاخ عورت کا سر اتار دیا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز سب کو دیکھ کر کہ جس کو شوق ہو کہ ایسے بندے کی زیارت کریں جو اتنا مخلص ہے غائبانہ بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والا ہے. یہاں پر حملہ جو کیا اس گستاخ پر تو لفظ نبی علیہ السلام کے کیا ہے؟ اس نے اللہ کی مدد کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. یہ مدد ہے اللہ کی اور محبوب علیہ السلام کی. اور یہ عمومی طور پر جب آتا ہے نا کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی مدد کی تو کچھ دل بڑے خوش ہوتے ہیں. تم تو کہتے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ تو کسی کی مدد کے محتاج ہے. تو اگر پہلا لفظ دیکھ لیا جائے تو شک سارے نکل جائیں، اس نے اللہ کی بھی مدد کی. تو کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اللہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے. تو مطلب کیا تھا؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اللہ کی مدد. اور جس طرح یہ کہنے سے ناصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قوتوں قدرتوں کا انکار نہیں ہوتا، اس طرح یہ کہنے سے جو نبی علیہ السلام کی پاور ہے اللہ کی عطا سے اس کا بھی انکار نہیں ہوتا، بلکہ شان کا اظہار ہوتا ہے. جس طرح یہ ہے نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو کوئی کمی آ گئی ہے دنیا کو کھلا کھلا کے اب قرض لے کے کھلانا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندے کی شان بڑھانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، یہ ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے. تو یہ اس امتی کی شان بڑھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ اللہ اللہ ہو کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہو کے اپنے غلاموں کے اس عشق کو قبول فرماتے ہیں. جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آخر رشک تو آ جاتا ہے نا، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا غازی علم الدین کے بارے میں، ترکھان دا پتر بازی لے گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز مجھے محسوس ہوتا ہے جملوں سے. کہنے لگے انظروا الی ھذا الاعمى الذی تسرع فی طاعت اللہ، وہ دیکھو اس نبینے کو کیسے آگے گزر گیا. انظروا الی ھذا الاعمى، اس اعمى کو دیکھو، نبینے کو دیکھو، یہ طاعت خدا بندی میں کیسے آگے نکلا اور کیسے یہ اپنے آپ کو اس نے طاعت میں ڈبو دیا ہے. دیکھو نبینے کو. قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کو عاشق کتنا اچھا لگتا ہے. عمر سرکار کہنے لگے، عمر سنو، لا تقل الاعمى، ایسے بندے کو اعمى تو نہیں نہ کہتے جو رات میں گستاخ عورت کو ڈھونڈ کے مار لے، وہ اندھا نہیں ہوتا. لا تقل الاعمى، عمر اسے اندھا نہ کہو، لکنہ البصیر، اس سے بڑی آنکھیں کس کی ہو سکتی ہے؟
کہو اس کو، اس کا عشق دیکھو، اس کی آنکھ نہیں تو نہ صحیح عشق تو ہے، آما کہنے سے روک دیا اور یہ انداز دیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو. ہر ایک کی محبت اس کا منفرد انداز ہے، منفرد طریقہ ہے. حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، السالم المسلول میں تفصیل سے یہ روایات موجود ہیں. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آرڈیننس جاری کیا اپنے عہد حکومت میں. وہ کیا الفاظ تھے؟ فرمانے لگے من سب اللہ اور سب احدم من الانبیاء فقتلوہ. جو بندہ رب کو گالی دے یا رب ذوالجلال کے کسی نبی کو گالی دے، عمر کا فتویٰ کیا ہے؟ فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. جائز نہیں کہ وہ زمین پہ زندہ رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ وہ پہلے قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملے بولے یہ اس بات کا اعلان بھی ہے، یعنی آج کا یہودی، آج کا عیسائی وہ معاذ اللہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھونکتا ہے، لیکن ادھر سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولے، مسلمان ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولے؟ نہیں، یہ ہمارا اجماعی اتفاقی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولے گا اس کا سر اتارا جائے گا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی زبان کھولے گا اس کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا سر اتارا جائے گا. تو ہم انٹرنیشنل فورم پر عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم نے یہ انا کا مسئلہ بنا لیا، گستاخیاں کرتے ہو اور پھر یہ سمجھ کے کہ یہ ان کے نبی ہیں. ہمارے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے ان نبیوں کی شان ماننا بھی ہم پر لازم کر دی ہے، جن کو تم اپنا نبی سمجھتے ہو وہ بھی ہمارے ہیں. اور یہ ہے اسلام کی خوبی اور یہ اسلام کا وقار. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کریں اور مسلمان کا ٹھیک ہم بدلہ لے کر ہم ان کے نبیوں کو ایسا کہتے ہیں. ایسا حرام ہوگا اگر کوئی کرے، ناجائز ہوگا، کفر ہوگا، اور ایسا کوئی کرتا ہی نہیں، کوئی مثال نہیں اس کی. تو یہ برتری ہے آج بھی انٹرنیشنل فورم پر اسلام کی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ادب سکھایا ہے کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکتا. اور دوسری طرف وہ دن رات گماشتے باہر ہوں یا ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہوں، وہ ایسی شرارتیں کر رہے ہیں اور ایسی باتوں میں مصروف ہیں. تو انہیں اس پس منظر کو دیکھ کر ہی توبہ کرنی چاہیے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جس نے ہر نبی کا ادب اپنے ماننے والوں پر لازم کر رکھا ہے. محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں یہ بات بڑی ضروری ہے. ذمی کے جو حقوق ہیں بہت زیادہ ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے متعدد والیہ موجود ہیں، مگر ذمی جب تک ذمی ہو، اگر اس نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ورنہ تو یہ شان ہے نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے معاہد کو مارا قیامت کے دن انا حجیجہ یوم القیامہ، ذمی کا وکیل میں بنوں گا. جس نے میرے غلاموں کے دیش میں ایک یہودی ایک عیسائی جو کہ امن معاہدہ کر کے ذمی بن چکا تھا اس کو مارا، اس کا مال چھینا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے غلام کی سائیڈ نہیں لوں گا، میں ذمی کی طرف سے آؤں گا کہ میں اس ذمی پر ظلم کیوں کیا گیا. حقوق اتنے دیے
لیکن ذمہ تو ہو۔ آج میں اپنے کئی خطابات میں اس بات کو پیش کر چکا ہوں، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، سب سے بڑا جرم جو ذمہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام پر تنقید کرے، اسلام پہ تنقید کرے، تو اس نے عہد خود توڑا، وہ ذمہ نہیں رہا، وہ محارب ہو گیا، اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک ذمہ کے بارے میں کہ اس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، راہب تھا، پادری تھا، تو فرمانے لگے لو سمیتہ لقتلتہ، میں اگر سنتا تو اس کو قتل کرتا۔ یا انا لم نعتہم الذمہ الا ان یسبوا نبینا، فرمایا ہم نے ان کو سرکار، ہم نے ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کوئی ذمہ بنایا، یہ لفظ ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو جو ذمہ دیا اور ان کا جو ہم نے ذمہ لیا کہ تمہاری حفاظت کریں گے، تو سرکار کو گالیاں نکلوانے کے لیے ہم نے یہ پالے ہیں، ہم نے سرکار کو گالیاں نکلوانے کے لیے یہ سنبھالے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں سر اتاروں گا اس ذمہ کا جو محبوب علیہ السلام کے خلاف بولے گا۔ کیوں؟ فرمایا ذمہ تو خود اس نے توڑا، ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ذمہ اٹھا لیا کہ تم ہمارے ملک میں رہو اور اسلام پر تنقید کرتے رہو، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے رہو، یہ ذمہ ہم نے کوئی نہیں اٹھایا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ بندے کے بچے بن کے رہو گے تو پھر تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس واسطے آج کے شرارتی، وہ عیسائی ہوں، یہودی، یا وہ کوئی بھی ذمہ، ان کے ذمے کے احکام پر ان کو تقاضے پورے کرنے لازم ہیں، اور بارہا ان کی طرف سے جو شرارتیں ہو رہی ہیں، لاہور کے 3-4 مقامات پر عیسائیوں کی طرف سے مجمع عام میں گانے بجاتے ہوئے محبوب علیہ السلام پر تنقیدیں کی گئی ہے، اور یہ چنگی عمر صدو کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ اور سے بہت سے مقامات ہیں، اور پھر ان کو ہمارے ارباب بست و کشاد ذمہ کہہ کے آڑ دیتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں۔ وہ رحمت مسیح جیسے چوڑے جس وقت محبوب علیہ السلام کی شان میں بھونکتے ہیں تو راتوں رات ان کو جرمن کے ویزے دے کر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ذمہ نہیں، اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، اور یہ اسلام کا ذمے کا فلسفہ نہیں۔ جس نے ذمہ خود توڑا اس کا فیصلہ عاشقوں کی تلواریں کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کیا، اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے، ایک قبطی آدمی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا کہ اب قبضہ تمہارا ہے، ملک تمہارا ہے، ہم نے رہنا ہے، ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہمارے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ جب مجمع میں وہ معاہدہ پڑھا جانے لگا، اب دیکھنا کہ کس چیز کو مداخلت فی الدین سمجھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ذمہ رہیں مگر ہمارے دین کو نہ چھیڑے، ہمارے دین میں مداخلت نہ کریں، ہمارے دین پر تنقید نہ کریں۔ یہ کب تنقید ہوتی ہے، کب مداخلت ہوتی ہے، کس چیز کو مداخلت کہا جاتا ہے؟ آج تو صورتحال یہ ہے، بورے والا کا ایک سکول، اس میں ایک پادری کے استقبال کے لیے سارے مسلمانوں کو پادریوں والے کپڑے پہنائے گئے، مسلمان بچوں کو۔ اس حد تک شرارتیں ان لوگوں کی بڑھ چکی ہیں۔ اب شام میں جس وقت مجمع عام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نامہ پڑھنے لگے، خطبہ پڑھا۔ کیا خطبہ تھا؟ یہ جو ہم عمومی طور پر جمعے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ احمدہ واستعینہ، وحد متکلم کی صیغہ کے ساتھ، اللہ کی ساری تعریفیں میں اس کی حمد کرتا
ہوں، اسے مدد چاہتا ہوں. من یہد اللہ فلا مضل لہ، اور من یہدہ اللہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے رب گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ عمومی جو ہمارا خطبہ، یہی خطبہ وہاں سے چل کے آیا اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجمع عام میں یہ پڑھا تو وہ نبتی ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے لقمہ دیا، کہتا ہے ان اللہ لا یضل احد، اللہ کسی کو نہیں گمراہ کرتا. یہ خطبہ غلط پڑھ رہے ہو، کیونکہ خطبے میں تھا نا جس سے رب گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا. رب کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت قرآن مجید میں ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو مطلب نسبت سبب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. اور اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جس سے رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ ذمی بولا نہیں اللہ کسی کو نہیں گمراہ کرتا. اب بظاہر تو توحید بیان کر رہا تھا، اللہ کی شان کہ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ دور تھا. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا ما تقول، اس سے کہا کیا کہہ رہے ہو، مجھے کوئی سبق پڑھانا چاہتے ہو؟ قال لا شیء، اس نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا، چپ کر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پڑھا، اس نے پھر کہا. آپ نے فرمایا وہ سننے والوں بتاؤ یہ کہتا کیا ہے؟ اخبرونی ما یقول، یہ کیا کہتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، بولتا نہیں، میں پڑھتا ہوں پھر بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قالوا یزعم ان اللہ لا یضل احدا، تو لوگوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو یہ نہ کہو کہ جسے رب گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس میں لازم آتا ہے کہ رب بھی بندوں کو گمراہ کرتا ہے تو رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اس واسطے یہ جملہ کاٹ دو خطبے میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کے آگے عہد نامہ پڑھنا بند کر دیا. فرمانے لگے ان لم نؤتک الذی آتیناک لتدخل علینا فی دیننا، فرمایا یہ ہے ہمارا دین، ہم نے تجھے جو ذمہ دیا اس لیے نہیں دیا کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو. تمہیں نہیں پتا رب کی شانوں کا، ہم قرآن سے بول رہے ہیں کہ اور کوئی پاور نہیں. ہدایت بھی جس پاور سے آتی ہے وہ اللہ کی ہے، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو کوئی اور خدا نہیں جو کافر کو طاقت دے. مرضی اپنی یا کافر کی پکڑا یہ جائے گا، مگر جو پاور کفر میں استعمال ہوئی وہ پاور پیدا تو اللہ نے کی. تو نسبت رب کی طرف اس لحاظ سے ہے، اور وہ جو گمراہ ہے جہنمی اپنے عمل کی وجہ سے بن جائے گا. قدرت رب کی ہے، پیدا قدرت رب نے کی، اس کے لیے استعمال اس نے مرضی سے کی، لہذا نسبت اس لحاظ سے رب کی طرف جو ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں کی، ضروری نہیں سمجھا، دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا. اس وقت سمجھانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ کیوں کہہ سکتے ہیں. فرمایا یہ عہد نامہ ختم، ہم تجھے عہد اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو. والذی نفسی بیدہ لئن عدت لأضربن الذی فیہ عیناک، اب تو نے یہ جملہ دوبارہ بولا تو تیرا سر بدن کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ جو میں نے خود لکھا سیاہی خشک ہو گئی،
ابھی خشک نہیں ہوئی تھی تو بول پڑا، اور تو اور عمل کیا کریں گے، میں بھی اس پر عمل نہیں کروں گا۔ جو ذمہ تھا ختم، فرمایا آدرے بننا، میں ماروں گا اس کو، اس جگہ کو جس میں تیری آنکھیں لگی ہوئی ہیں، سر، میں سر تیرا اتاروں گا اگر تو نے اب بولا۔ اب یہ جملہ اس سے عہد ٹوٹ گیا، اتنے جملے سے کہ اس نے کہا کہ یہ لفظ نہ بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پڑے ہوئے ہوں انہیں تجھ جیسے پادری کی باتوں کی کیا ضرورت ہے، تو ہمیں مشورے دینے آیا ہے، اور میں کوئی عہد نہیں تیرے ساتھ، اگر تو نے اب بولا تو تیرا سر میں اتاروں گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج اس سے 1000 درجہ وہ بگوڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی ذمہ ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ اس واسطے ذمہ اور اس کے جو تقاضے ہیں ہم خود ان کے لمبردار ہیں، مگر ذمیوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ کہاں بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو لگام دے کر رکھنا چاہیے۔ یہ روزانہ کی شرارتیں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈے جو ان کے معمول کا حصہ بن چکے ہیں، اس کی اجازت ہرگز غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ محتشم سامعین حضرات، اس اختصار کے ساتھ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہمارے اس گزشتہ موضوع سے لے کر اس تک کی مختلف ہمارے سامنے مسائل پیش ہوئے، ان کے لحاظ سے سب سے بڑا مسئلہ برطانیہ کی طرف سے رشدی کو سر کا خطاب دینے کا تھا، جس میں قانونی طور پر ایک حکومت نے یہ گستاخوں کو شیلٹر دیا کہ جس نے ہمارا ویزا لینا ہو، ہمارے پاس رہنا ہو، ہماری سیکورٹی میں رہنا ہو، ہمارے کروڑوں ڈالر لینے ہوں، وہ کیا کرے؟ وہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی توہین کرے، ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو سر کا خطاب بھی دیں گے، سنبھال کے بھی رکھیں۔ یہ ملکہ برطانیہ نے انعام دے کر اعلان کر دیا تو مسلم امہ کے خلاف اعلان جنگ کر دی۔ اور پھر یہ دیکھو آج اگر کوئی یہ موضوع پیش کرتا ہے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جذباتیت پھیلا رہے ہیں، انارکی پھیلا رہے ہیں۔ ادھر دیکھو ان کی وہ بوڑھی جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں، اس کے دل میں بغض کتنا ہے نبی علیہ السلام کا۔ کیا ضرورت پڑی تھی ایک کتے کو سر کا خطاب دینے کی؟ کام اور بھی بڑے، یعنی وہاں پر جو بغض ہے وہ بوڑھوں میں بھی نوجوان ہے، اور اگر ادھر جوانوں میں بھی عشق بوڑھا ہو جائے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہے؟ اس واسطے اگر اس بوڑھی جہنمی خاتون ملکہ برطانیہ کے اندر اتنا بغض ہے تو پاکستان کی 100 سالہ بوڑھی کے اندر اس سے زیادہ عشق ہونا چاہیے سرکار کا، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو وہ نوازتے ہیں۔ سب سے بڑا جو خطاب ہے سر کا وہ دینے والے ہیں۔ میں نے اس موقع پر کہا تھا ایک کتے کو اگر ملکہ کہے علی جناب، دیکھ لو پھر کتنا سستا ہو گیا سر کا خطاب۔ سر کا خطاب ان کے نزدیک بڑی ویلیو ہے، تو ہم نے کہا کہ پتہ چل گیا کہ سر کا خطاب قیمتی کتنا ہے۔ ہمارے عرف میں جو بھونکنا شروع کرے اس کو ان کے لحاظ سے آج کل کی بات نہیں کرتا، جب پہلے وہ کچھ اچھے لوگوں کو بھی دیا، لیکن آج کی صورتحال جو ہے ہمارے ماحول کا کتا ہو اس کو بھی وہ بوٹیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کتے کو اگر ملکہ کہے علی جناب، دیکھ لو پھر کتنا سستا ہو گیا سر کا خطاب۔ کس لیے شیطان رشدی کو لیا ہے گود میں، خود کیا برطانیہ نے امن عالم کو خراب، جس کی ایک ایک گھونٹ میں ہے نفرتوں کی گندگی۔ اہل مغرب پی رہے ہیں رات دن ایسی شراب، نہ حیا اپنے نبی کا نہ خیال مصطفیٰ،
کس قدر مردار ٹھہرے آج یہ اہل کتاب، سر کا دینا سر کا لینا اپنا اپنا ہے عمل۔ پہلا سر ہے، سر کا خطاب SIR، اور دوسرا اردو کا سر، سر کا دینا، سر کا خطاب دینا، اور ہماری طرف سے اس سر کا سر لینا، سر کا دینا سر کا لینا اپنا اپنا ہے عمل، ان کا دینا ہے خطا اور اپنا لینا ہے ثواب۔ سر کا دینا سر کا لینا اپنا اپنا ہے عمل، ان کا دینا ہے خطا اور اپنا لینا ہے ثواب۔ بالیقین وہ پوری امت کا بنے گا تاج سر، بالیقین وہ پوری امت کا بنے گا تاج سر، کاٹ کے سر اس کمینے کا بنے جو کامیاب۔ بالیقین وہ پوری امت کا بنے گا، پوری امت سے مراد ہے آج جو پوری امت ہے، اسلاف کی نہیں، بالیقین وہ پوری امت کا بنے گا تاج سر، کاٹ کے سر اس کمینے کا بنے جو کامیاب۔ آج یہ لہجے کی شدت سنت حسان ہے، آج یہ لہجے کی شدت سنت حسان ہے، اس لیے آصف یقیناً پائے گا اجر و ثواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔